ایمان کا چوتھا رکن ہے اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لانا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب سے پہلے بے انتہا شکر بجا لاتے ہیں، جس نے ہم تمام کو اس عظیم دین اسلام کی ہدایت فرمائی، اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ رب العالمین ہم تمام کو اس عظیم دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو وفات عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کی عظیم نعمت اسلام، اس کی 5 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا ہے۔ اس اسلام کی دوسری عظیم بنیاد نماز قائم کرنا ہے۔ تیسری بنیاد رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ چوتھی بنیاد ہے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5ویں بنیاد ہے اللہ نے اگر طاقت عطا کی ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اس عظیم دین میں ایمان کو سب سے اونچا درجہ حاصل ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان
6 ارکان اور 6 اہم بنیادی چیزوں پر رکھا گیا ہے۔ ایمان کا پہلا رکن ہے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا۔ دوسرا رکن ہے اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا۔ ایمان کا تیسرا رکن ہے اللہ رب العزت کی کتابوں پر ایمان لانا۔ ایمان کا چوتھا رکن ہے اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لانا۔ ایمان کا پانچواں رکن قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ ایمان کا چھٹا رکن ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان کے یہ 6 ارکان قرآن کریم میں بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بار بار بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان رکھتے ہیں، رسول ایمان لائے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے اتاری گئی ہیں، اور مؤمنین بھی ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب کے سب یعنی رسول اور مؤمنین ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتوں پر، اللہ کے کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی بھی رسول کے بیچ تفریق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم نے تیرے احکام کو سنا، اس کے اطاعت گزار بن گئے، اے اللہ تیری مغفرت کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تمام کو تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے ایمان لایا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے دن پر ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کہتے ہیں غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کے جانا ہے، یعنی قیامت پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان کے ان 5 ارکان کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ تقدیر کا ذکر دوسرے جگہ پر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ایمان کے 3 ارکان پر تفصیلی بحث کی جا چکی ہے۔ اللہ پر ایمان کے بارے میں ایسی ہی ایک مجلس میں بیان ہوا تھا، اللہ کے ملائکہ اور فرشتوں کے بیان میں ایک مجلس گزر چکی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت کی کتابوں کے بارے میں بیان ہوا تھا۔ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مرضی سے آج کے اس درس میں ہم بیان کریں گے اللہ کے رسولوں پر ایمان کے بارے میں۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی زبان سے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں میں ایمان کو اللہ مضبوط فرمائے، ایمان کے مطابق اللہ رب العالمین ہم تمام کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے چوتھا رکن ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا یہ دین کے واجبات میں سے ایک اہم واجب اور ضروری چیز ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اس کے بغیر آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ آدمی کا ایمان ہی صحیح نہیں ہوگا اگر رسولوں پر آدمی کو ایمان نہ رہے تو وہ قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں پر ایمان نہ رکھنے پر دردناک عذاب کی دھمکی دیتے ہوئے فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ ایمان میں تفریق کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں کو مانتے ہیں اور بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ کوئی تیسری راہ نکال لیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں، اور کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اجر اور مغفرت کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کسی کے بیچ تفریق نہیں کرتے، سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تبارک و تعالی ان قریب ان کو ان کے ایمان کا بدلہ عطا فرمائے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو رسولوں پر ایمان لانے میں اللہ نے کامیابی بتلائی، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ ایمان میں تفریق کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کافر قرار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں جو عظیم حدیث جبریل ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتلاتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی تنہائی میں بارگاہ الہی میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، اے اللہ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام طرح کی تعریفیں تیرے لیے ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے، تو ہی آسمان اور زمین کا نگہبان ہے۔ مزید تعریف کرتے ہوئے فرماتے، انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق،
اے اللہ تو حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری باتیں سچی ہیں، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اے اللہ تجھ سے آ کر ملنا ہے یہ بات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، والنبیون حق، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی برحق ہیں، والساعۃ حق، اور قیامت بھی برحق ہے۔ تو تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جس میں نبیوں کے حق پر ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیتے تھے اور اس کا اقرار کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، رسول کا مطلب ہے مرسل، یعنی بھیجا ہوا، جسے کوئی پیغام دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، اسے مرسل کہتے ہیں۔ اور شریعت کی زبان میں رسول کا مطلب ہے من اوحی الیہ من البشر بشرع وامر بتبلیغہ۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے رسول کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول سے مراد انسانوں میں سے ایسی عظیم ہستی جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغام بھیجا ہے، اور اسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ پیغام اللہ کے بندوں کو بتائے۔ تو رسول کون ہیں؟ انسانوں میں سے ہوں، ان کی طرف وحی کی گئی ہو اور انہیں حکم دیا گیا ہو کہ وہ اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ تین چیزیں ضروری ہیں رسول کے اندر: انسان ہونا ہے، مرد ہونا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی جانب سے وحی آنا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ملنا ہے کہ اس وحی کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ اس کو کہتے ہیں رسول۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اور نبی، رسولوں اور نبیوں کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول کے بارے میں تو ہم نے بتلایا کہ رسول سے مراد وہ انسان جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحی بھیجی اور اس وحی کو اپنے بندوں تک پہنچانے کا حکم فرمایا، یہ رسول ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ بعض اہل علم نے کہا کہ نبی سے مراد وہ انسان ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی اور اس وحی پر عمل کرنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا۔ اس وحی کو پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذمہ داری نہیں ڈالی، یعنی وہ خود عمل کریں، اللہ کی طرف سے جو وحی ان کو بھیجی گئی ہے اس وحی پر عمل کرتے رہیں۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ نبی ایسے شخص کو نہیں کہتے جس کی طرف وحی آئی ہے، خود عمل کرنے کے لیے پابند کر دیے گئے ہوں اور لوگوں کو وہ بتانے کا مکلف نہ کیے گئے ہوں، بلکہ نبی سے مراد وہ شخص ہیں جن کی طرف اللہ وحی تو بھیجتا ہے، تبلیغ کا حکم بھی دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں کوئی نئی شریعت عطا نہیں کرتا، نیا دین نہیں بھیجتا۔ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی کوئی نیا دین نہیں اتارتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیت کی تعلیم عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے
نصرانیت کی تعلیم عطا فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی تعلیم دی۔ یہ سب الگ الگ شریعتیں ہیں، اگرچہ کہ ان تمام شریعتوں کی جو مرکزی دعوت ہے وہ ایک جیسی ہے، جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے، لیکن شریعتیں الگ الگ ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے رسول کی شریعت کی تبلیغ کے لیے بھیجا جائے، یعنی کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں، لوگوں کے اندر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دین سے دوری پیدا ہو گئی، تو لوگوں کو پھر سے دین یاد دلانے کے لیے جس شخص کو اللہ نے بھیجا، اہل علم کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نئی شریعت دے کر بھیجی، وہ رسول ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھی بھیجے، اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھی مبعوث فرمایا۔ ہم رسولوں پر ایمان لائیں گے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں گے، تو اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی کو جان سکیں گے، کہ ہم جیسے انسان جو کہ حقیر پانی سے پیدا ہوتے ہیں، دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کو ہماری ہدایت کا اتنا خیال ہے، رب العالمین کو ہم بندوں پر اتنا رحم ہے کہ ہمیں راستہ دکھانے کے لیے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا، اپنی باتیں اللہ نے ان رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں۔ یہ مہربانی ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً بڑی مہربانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا، اتارتے وقت اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہاری طرف میری جانب سے ہدایت آئے گی۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق اللہ نے ہدایت بھیجی، رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے۔ ہم رسولوں پر ایمان لا کر اس عظیم نعمت کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ جب رسولوں پر ہم ایمان لائیں گے، ان رسولوں سے ہمیں محبت ہوگی، ان کے مقام اور مرتبے کو ہم پہچانیں گے۔ جب ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے ان رسولوں نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، 950 سال تک ایک انسان انسانوں کی ہدایت کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، 950 سال تک۔ ایسے عظیم انسان سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً انسان محبت کرے گا۔ دنیا کے اندر دنیا کی معمولی سی آزادیاں یا دنیا کا معمولی سا عیش و آرام دلانے کے لیے جو لوگ کچھ پریشانیاں برداشت کر لیتے ہیں، کچھ گھنٹے بیٹھ کر ہڑتال کر لیتے ہیں، دنیا والے اسے مہاتما سمجھتے ہیں، اس سے محبت پر فخر کرتے ہیں۔ اس انسان سے بھلا انسان کو کیسے محبت نہیں ہوگی جس نے ہماری آخرت کی بھلائی کے خاطر 950 سال تک اپنی قوم کے اندر مشقت اور پریشانی کو برداشت کیا، ایک ایک کے گھر جا کر اللہ کا دین سمجھایا۔ جب نبیوں کی ان پریشانیوں کو ہم پڑھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، تو اللہ کے نبیوں سے محبت کریں گے، نبیوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ جب ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کا ایک نبی انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے
اس بات کو برداشت کر لیتا ہے کہ اسے زندہ آگ میں ڈال دیا جائے، اس نبی سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً محبت ہوگی۔ اسی طریقے سے جس قوم کے بچوں کو اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ ایک ظالم اور جابر اور طاغوت کی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسے پیدا کرنے والا ہے، پیدا ہونے کے بعد عزت، شان اور شاہی زندگی کو چھوڑ کر بکریاں چرانے کے لیے راضی ہونے والا جو شخص انسانوں کی بھلائی کے لیے ان تمام مشقتوں کو برداشت کرے گا، ایسے موسیٰ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً محبت ہوگی۔ ایک عورت اپنے اوپر بدکاری کے الزام کو اس لیے برداشت کرتی ہے کہ اس کے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو بچہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، لوگ اس کے دشمن بن کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے عیسیٰ سے یقیناً محبت ہوگی اس آدمی کو جس کے سینے میں سالم دل ہو۔ اور جو شخص اپنے گھر بار کو، اپنے وطن عزیز کو لوگوں کی ہدایت کے خاطر چھوڑ کر کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں اپنے جان کی بازی لگا کر طائف کی وادی میں پتھر کھا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً محبت ہوگی۔ یہ ثمرہ ہے، یہ پھل ہے رسولوں پر ایمان لانے کا، رسولوں کی زندگی کو پڑھنے کا، کہ دنیا کے اندر دنیا کی کامیابی کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے جن جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، جن جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں، ان تمام کی محنتوں اور کوششوں میں سب سے عظیم محنتیں، سب سے عظیم کوششیں اگر کسی نے کی ہیں تو وہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسولوں نے کی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، رسولوں کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو جاننا چاہیے تاکہ ان سے ہم سچی محبت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء بھیجے، جو رسول بھیجے، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، رسولوں میں سے، امتوں میں سے کوئی ایسی امت نہیں ہے جس امت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول نہ بھیجا ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم المرسلون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے رسول دنیا میں بھیجے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 319 جما غفیرا، اے ابو ذر، اللہ تبارک و تعالی نے 310 سے کچھ زیادہ بہت بڑی تعداد میں رسول بھیجے ہیں۔ یہ رسولوں کی تعداد ہے 310 سے کچھ زیادہ، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کی تعداد کتنی تھی، یعنی کتنے نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100,024,000. اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. والرسل من ذلك 315 جما غفیرا. ان میں سے 315 بہت بڑی تعداد میں رسول تھے. 1,24,000 نبی تھے, 315 ان میں سے رسول تھے. اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے. امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ رسولوں کا نام لے کر ذکر فرمایا ہے. سارے رسولوں اور سارے نبیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے نام لے کر ذکر نہیں کیا. قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے. ان میں سے کچھ رسولوں کے قصے ہم نے آپ کو بیان کیے اور بہت سو کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے. جن لوگوں کے اللہ نے قصے بیان فرمائے, جن لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر نام لے کر ذکر فرمایا, ان کی تعداد 25 ہے. 25 رسولوں اور نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نام کے ساتھ کیا ہے. ان میں سے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جس طریقے سے ہم نے نوح علیہ السلام کی جانب اور ان کے بعد کے رسولوں کی جانب, نبیوں کی جانب وحی بھیجی تھی. تو نوح کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو ان کے بعد ذکر فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث بخاری شریف میں ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سفارش کا ذکر ہے, اس حدیث میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پوری اولاد سفارش طلب کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, آدم علیہ السلام سفارش کرنے سے معذرت کر دیں گے. پھر اس کے بعد ان کو مشورہ دیتے ہوئے کہیں گے تو فرمائیں گے ائتوا نوحا اول رسول بعثہ اللہ. جاؤ نوح کے پاس جاؤ جو کہ پہلے رسول تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی طرف بھیجا تھا. تو بخاری شریف کی اس حدیث میں نوح علیہ السلام کو اللہ کے پہلے رسول قرار دیا گیا ہے. یعنی آدم علیہ السلام نبی تھے, اس کے بعد سب سے پہلے بھیجے جانے والے رسول نوح علیہ السلام تھے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی 5 پیغمبروں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا, کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا, وعدہ لیا, وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ, اور خصوصاً آپ سے ہم نے عہد لیا, نوح سے عہد لیا, وَإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم, اور ہم نے ابراہیم سے عہد لیا, موسیٰ سے عہد لیا اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا. یہ 5 پیغمبر اولو العزم یعنی بڑے باہمت پیغمبر کہلاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ بالکل اسی طریقے سے صبر کیجئے جس طریقے سے
بلند ہمت پیغمبروں نے صبر کیا، یعنی نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں 18 پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک حجتنا آتینا ابراہیم، یہ ہماری حجتیں تھیں، قوی دلیلیں تھیں جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی، علی قومہ، تاکہ وہ اپنے قوم پر حجت کی بنیاد پر غالب آ جائیں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً آپ کا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، تو یہ 3 پیغمبروں کا ذکر ہوا۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے تمام کے تمام کو ہدایت عطا کی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ، اور ہم نے نوح کو ان سے پہلے ہدایت دی، 4 پیغمبر ہوئے۔ من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین، اور ان کی ذریت میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم التسلیم ہوئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طریقے سے اچھا کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس یہ سب کے سب بھی نیک تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، ان تمام کو ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا، کہا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو اور نوح کو چنا۔ سمود کی جانب جس پیغمبر کو اللہ نے بھیجا تھا ان کا صالح نام تھا، اللہ نے فرمایا وإلی ثمود اخاہم صالحا، اور ہم نے سمود کی جانب صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ 20 پیغمبر ہوئے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، 21ویں پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ادریس علیہ السلام اور ذو الکفل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی جانب ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ 24 پیغمبر ہوئے، اور 25ویں پیغمبر جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ 25 پیغمبر ہیں جن کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ ان میں سے 4 پیغمبروں کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، ان میں سے 4 پیغمبر عرب سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان 25 پیغمبروں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کچھ پیغمبروں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک شیث علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن حبان کی صحیح حدیث میں جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہا گیا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے 50 صحیفے اتارے تھے۔ شیث علیہ السلام کے علاوہ ایک اور پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، اور وہ ہیں یوشع بن نون علیہ السلام۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں، نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا، انہیں حکم تھا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے بیت المقدس تک چلے جائیں۔ سورج غروب ہونے کو ہوا تو اللہ کے نبی یوشع بن نون نے سورج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تجھے بھی اللہ کا حکم ہے، مجھے بھی اللہ کا حکم ہے، یعنی مجھے بھی سورج غروب ہونے سے پہلے اس کام کو انجام دینا ہے، اور تجھے بھی حکم ہے کہ تیرے مقرر کردہ راستے پر تو چلتا رہے۔ پھر اس کے بعد یوشع بن نون نے کہا، اللہم احبسها علی شیئا، اے اللہ اس سورج کو کچھ دیر کے لیے تو روک لے۔ سورج پر کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ کے ایک نبی نے بھی جب اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ سورج کو روکا جائے تو اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ سورج کو حکم نہیں دیا، جیسا کہ ہمارے ملکوں کے اولیاء کرام سورج کو حکم دیتے ہیں اور سورج رک جاتا ہے، اتر آتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے اگر حکم دیا تو سورج کو حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس سورج کو کچھ دیر کے لیے روک لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ساری دنیا میں سورج کو اللہ نے کسی کے لیے نہیں روکا تھا، اگر روکا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوشع بن نون کے لیے روکا تھا، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے سورج کو روک دیا تھا۔ اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوشع بن نون کو جو ہے نبی قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ انبیاء ہیں جن کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے۔ یہ دو نبی ہوئے، ایک شیث علیہ السلام اور دوسرے یوشع بن نون علیہ السلام۔ اس کے بعد تین ایسی شخصیتیں ہیں جن کے نبی ہونے کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، لیکن کھلے الفاظ میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے۔ ان میں سے ایک ذوالقرنین ہے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ادری اذوالقرنین انبیا کان ام لا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی تھے کہ نہیں تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے۔ اور آج کل کے اخبار میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایک مولانا نے فتویٰ دیا، اور بہت بڑے مولانا نے فتوے میں انہوں نے کہا کہ کرشن اللہ کے سب سے پہلے نبی تھے۔ یہ ضلالتیں ہیں، یہ گمراہیاں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف وحی کی جاتی ہے، ایک نیک بندے کے بارے میں فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، اور ایک مولوی دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ کرشن اللہ کے نبی تھے۔ بعض نے گوتم بدھا کو بھی اللہ کا نبی کہہ دیا، بعض نے رام کو بھی نبی کہہ دیا، پتہ نہیں کس نے کس کس کو نبی بنا دیا۔ میرے محترم بھائیو، نبوت پر ایمان لانا ایمان کا ایک رکن ہے، لیکن کسی کو نبی ماننے کے لیے اللہ کے کتاب سے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ آدمی کسی بھی نیک آدمی کے بارے میں یا برے آدمی کے بارے میں نبی ہونے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، برا تو کبھی نبی ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اچھا ہے بغیر نبوت کے نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نبوت کے ثابت کرنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قاف میں قوم تبع کا ذکر فرمایا ہے۔
تبع کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادری اتبع نبیا کان ام لا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ تبع اللہ کے نبی تھے کہ نہیں تھے۔ خضر کے بارے میں قرآن اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ کہیں نہیں آیا ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن قرآن کریم کی آیتوں کے معنی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو نبوت دی گئی تھی، کیونکہ خضر نے جو بھی کام کیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کاموں کے اخیر میں فرمایا وما فعلتہ عن امری، یہ سارے کے سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے ہیں، یعنی مجھے اللہ کے حکم سے یہ کام کرنے کو کہا گیا ہے، اور اللہ کا حکم جس کے پاس آتا ہے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ اس منطلق سے بعض اہل علم نے کہا کہ خضر اللہ کے نبی تھے اور علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے کچھ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ایسے ہیں جن کے والد کا بھی ذکر قرآن کریم میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ یہ مبارک سلسلہ نسب ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ابراہیم بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، اور پوتے کی اولاد بھی نبی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت سے نوازا تھا۔ یہ پورا گھرانہ نبیوں کا گھرانہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام داؤد، یہ دونوں نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون بن عمران، یہ دونوں نبی تھے، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام۔ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے والد زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان کی ماں مریم علیہ السلام صدیقہ تھیں، نبی نہیں تھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجا ہے، جتنے بھی رسول بھیجا ہے، وہ تمام کے تمام انبیاء اور وہ تمام کے تمام رسول مردوں میں سے تھے، عورتوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو رسول نہیں بنایا۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں وہ سارے کے سارے رسول انسانوں میں سے تھے، جنات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اور نبی نہیں بنائے، بلکہ رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات کو لے جا کر پہنچانے والا یعنی منذر یعنی ڈرانے والا اللہ تبارک و تعالی نے جنوں میں سے بھیجا۔ میرے محترم بھائیو، تو یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مختصر سا ذکر تھا جو قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے۔ اب ہم نے بات جو شروع کی تھی رسولوں پر ایمان کے بارے میں شروع کی تھی، اب جاننا یہ ہے کہ ہم رسولوں پر ایمان کس طریقے سے لائیں۔ رسولوں پر ایمان میں یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کے بارے میں کچھ باتوں کو یقین کے ساتھ مانیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ ماننا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سچے ہوتے ہیں، حد درجے نیک ہوتے ہیں، انتہائی اللہ سے ڈرنے والے اور امانت دار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی باتیں ہیں جن کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے
سچے انداز میں ان باتوں کو بیان کیا تھا۔ تو اللہ نے رسولوں کو کیا کہا ہے؟ سچا کہا ہے۔ صدق المرسلون، رسولوں نے سچ کہا۔ جو اللہ کے انبیاء اور رسول ہوتے ہیں وہ خود ہدایت کے راستے پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ نبیوں کی ایک جماعت کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ان کے آبا یعنی ان کے باپ دادا، ان کی نسل، ان کے بھائی، ان تمام میں سے ہم نے چن لیا اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا سیدھا راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو رسول سچے ہوتے ہیں، خود سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حق لے کر آتے ہیں۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول، ہمارے رب کی جانب سے بھیجے گئے رسول حق باتوں کو لے کر ہمارے پاس آئے ہیں اور واضح دلیلیں لے کر آتے ہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہمارے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری ہے تاکہ لوگوں کو انصاف کے راستے پر قائم رکھ سکے۔ جتنے بھی انبیاء بھیجے جاتے ہیں وہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ایک ہی دین کو لے کر آتے ہیں، لیکن شریعت کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ توحید سب کی دعوت ہے، لیکن حلال اور حرام یہ چیزیں ہر شریعت کے اندر الگ الگ طریقے کی تھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا ہے اس پیغمبر کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ دین ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ یہ دعوت سارے پیغمبروں نے دی ہے، لیکن حلال حرام، وراثت کے مسئلے، نکاح کے مسئلے، یہ سارے مسئلے ہر نبی کو الگ الگ انداز کے دیے گئے تھے جو اس قوم کے لیے مناسب تھے۔ اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ راستہ مقرر کیا، یعنی شریعت کے اعتبار سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے سے پہلے تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بعد سب کی شریعت ایک کر دی گئی، کیونکہ پوری شریعتیں منسوخ کر دی گئی۔ اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے اس پیغام کو بہت ہی واضح انداز میں جس قوم کی طرف اللہ نے انہیں بھیجا تھا امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ یہ جان لیں کہ اللہ کے رسولوں نے جو کچھ پیغام اللہ کی طرف سے انہیں ملا تھا کھلے انداز میں پہنچا دیا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے رسولوں کو بھیجا جو کہ خوشخبری سنانے والے جنت کی اور ڈرانے والے تھے اللہ کے عذاب سے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں کے بھیجے جانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی عذر ختم ہو گیا۔ رسول آئے، رسول نے پیغام پہنچا دیا، لوگوں کو پیغام سمجھ میں آ گیا، قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طرف کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا۔ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جنہیں اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے، ان کی یہ صفتیں ہوتی ہیں۔ اخلاق اور عادات کے اعتبار سے سب سے اونچے ہوتے ہیں،
حسب نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نبیوں کو جس طریقے سے اخلاق کی خرابیوں سے پاک و صاف رکھتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے جسمانی عیب سے بھی پاک و صاف رکھا تھا۔ نبیوں میں سے کوئی نبی ایسے نہیں تھے جن کے اندر جسمانی کوئی عیب نکالا جا سکے۔ نعوذ باللہ کوئی لنگڑے نہیں تھے یا اندھے نہیں تھے، کوئی ایسا عیب نہیں تھا جس کو لوگ جسمانی عیب کہہ سکیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر جب ان کی قوم نے الزام لگایا کہ وہ آدر یعنی بہت بڑی شرمگاہ والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے کسی بھی عیب کے نہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کو حکم دیا جس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے کہ کپڑے کو لے کر قوم کے پاس چلے جائے۔ پتھر چلتا گیا، موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، جب پتھر بھاگنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے بھاگتے رہے اور فرماتے رہے ثوبی حجر ثوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے۔ لیکن پتھر کو اللہ کا حکم تھا وہیں پر جا کر رکا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم موجود تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے اخلاقی اور جسمانی عیب سے پاک و صاف رکھا تھا۔ لیکن انبیاء علیہم السلام جو بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ انسانوں کی طرف اللہ نے انسانوں کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے یا رب کے کوئی صفات انہیں حاصل نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت سارا خیر میں حاصل کر چکا ہوتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کبھی تکلیف اور مصیبت مجھے نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ، میں تو بس ڈرانے والا ہوں۔ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والوں کو میں بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی نہ تو مجھے نفع و نقصان کی طاقت ہے اور نہ تو میرے پاس غیب کا علم ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، بشارت دیتا ہوں جو ایمان لاتے ہیں، ڈراتا ہوں ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تم لوگوں کو نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدًا، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی بات پر میری پکڑ کرنا چاہے تو اللہ کے سوا مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا مجھے کوئی پناہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے جو کہ رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو سارے انبیاء علیہم السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کے پیدا کیے ہوئے، اللہ کے محتاج، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا بندہ کہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
فرقان نازل فرمایا تاکہ سارے دنیا والوں کو وہ ڈرا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندوں کا ذکر کرو، ہمارے بندوں کو یاد کرو، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب علیہم السلام کا، تو اللہ نے انہیں اپنا بندہ کہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو ایک بندہ ہے جس پر ہم نے اپنا انعام اتارا ہے اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، انبیاء علیہم السلام چونکہ انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ ان انسانوں کی طرف انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجے۔ ان انسانوں کی جو پریشانیاں، جو مصیبتیں ہوتی ہیں، اللہ کے ان نبیوں کو بھی وہ پریشانیاں لاحق ہوں، یہ مصیبتیں ان کو بھی آئیں، تاکہ صبر کر کے ان مصیبتوں پر صبر کرنا اپنی قوم کو یہ سکھا سکے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام بیمار ہوتے تھے، انہیں موت آتی تھی، انہیں کھانے پینے کی حاجت ہوتی تھی جس طریقے سے عام انسانوں کو حاجتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو حاجتیں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہیں، وہ حاجتیں اللہ کے نبیوں کو بھی ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم کہتے تھے والذی یطعمنی ویسقین، وہ اللہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کون کھلاتا پلاتا تھا؟ جو ہم کو کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ تو کھاتے پیتے تھے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والا اللہ ہے، بیمار کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، لیکن خالص شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، یعنی نبی بیمار ہوتے ہیں لیکن خود کو وہ شفا بھی نہیں دے سکتے، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ اللہ جو مجھے موت دیتا ہے اور پھر چاہتا ہے تو زندہ کرتا ہے۔ تو نبی کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے، شفا ہو سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی زندہ بھی فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی کبھی بھول جاتا ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلانا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی، آپ نے سلام پھیر دیا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کیونکہ شریعت ابھی نازل ہو رہی تھی۔ صحابہ تذبذب میں پڑ گئے، پریشانی میں پڑ گئے کہ نماز اللہ نے کم کر دی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مذاق کرتے تھے، وہ بھی مذاق کر لیتے تھے۔ آ کر کہنے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نماز کم کر دی ہے یا آپ بھول گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ صحابہ نے بعد میں یاد دلایا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، پھر آپ نے صحابہ کو لے کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، سجدہ سہو بھی کیا۔
تو بخاری شریف کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دینا۔ تو میرے محترم بھائیوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر جو ہمیں ایمان لانا ہے، اس میں سے اللہ نے اپنے نبیوں کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان فضیلتوں کو ماننا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے جس طریقے سے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے اسی طریقے سے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور خلیل الرحمن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی۔ موسیٰ نے اللہ کی بات سنی، لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اللہ کی آواز سنی، اللہ کی بات سنی، ہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات سنی، اللہ کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ یہ بڑا مقام ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، لیکن نہیں دیکھا۔ نبیوں میں سے کسی بھی نبی نے، انسانوں میں سے کسی بھی انسان نے، ولیوں میں سے کسی بھی ولی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تم سے جو یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس کی بات کو سچا مت سمجھو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہل رأیت ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا ارا، وہاں تو نور کا حجاب تھا، نور کا پردہ تھا، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ان آنکھوں میں یہ طاقت نہیں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، لیکن یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، جو جنت کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جنت میں جانے کے بعد عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وَلَدَيْنَا مَزِيد، ہمارے پاس جنت کے سوا اور بھی کچھ ہے، جو کچھ اور خصوصی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا سخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر وکننا فاعلین، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پرندوں کو مسخر کر دیا۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ جھوم جاتے تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے، جب زبور کی تلاوت کرتے، پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے، پرندے بھی تسبیح بیان کرتے تھے۔ بڑی پیاری آواز اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی، اسی لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سننے کے بعد فرمایا اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے آواز کی خوبصورتی میں داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری عطا فرمائی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی یہ فضیلت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہواؤں کو ان کے حکم کے تحت کر دیا۔ ایک مہینے کا سفر
تھوڑی دیر میں طے کرا دیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ بھی فضیلت عطا فرمائی. انہوں نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں. تو یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. رسولوں میں سے بعض رسولوں کو اللہ نے بعض رسولوں پر فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی. ان رسولوں میں سب سے افضل رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن پورے انسانوں کا سردار رہوں گا، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. لواء الحمد، حمد کا جھنڈا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد کے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے. اور حمد کے جھنڈے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی سفارش کرنے سے پہلے ایک سجدے کی اجازت دے گا. آپ سجدہ کریں گے، جب تک اللہ کو منظور رہے گا آپ سجدے میں رہنے دیا جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنی تعریف کے وہ کلمات مجھے سکھائے گا جو کلمات اللہ تبارک و تعالی نے اب تک کسی کو نہیں سکھائے ہیں. اس وقت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گا. وہاں آپ اللہ کی تعریف کریں گے جو اللہ سکھائے گا ان کلمات سے، پھر آپ کو حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا. میرے محترم بھائیوں، رسولوں پر ایمان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء کے بارے میں یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے رسول تھے. انہوں نے امانت داری کے ساتھ جو پیغام اللہ نے دیا تھا اس پیغام کو انہوں نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا. تمام قوموں پر یہ ضروری تھا کہ وہ اللہ کے ان رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ان کی بات مانیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا، بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قوم کے لوگ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کریں. اور آخر میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سارے رسولوں کی اطاعت، سارے رسولوں کی فرما برداری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے منسوخ کر دی گئی. اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ڈرو. فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور یہ جان لو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پیٹ پھیرو گے، انکار کرو گے، فَاعْلَمُوا، تو اچھی طریقے سے جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کا کام تو صرف پہنچانا ہے، یعنی انہوں نے پہنچا دیا. اب ماننا نہ ماننا یہ تمہاری اپنی مرضی کی بات ہے. مانو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں مانو گے تو ایسی صورت میں خسارہ اٹھانا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بعد سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے دین منسوخ کر دیے گئے. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سارے انسانوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین، اسلام کے آنے کے بعد جو دوسرے دین کی پیروی کرے گا وہ دین اس سے قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کچھ دعات دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے توحید کی اہمیت بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ توحید کو ماننے سے آپ یقیناً جنت میں جائیں گے. کسی نے پوچھا اگر میں کرسچن ہی رہوں، اگر میں یہودی ہی رہوں یا ہندو مت میں ہی رہوں، پھر اس کے بعد میں توحید پر قائم رہوں، شرک نہ کروں، تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟
ایک مسلمان اپنے عقیدے کا کھلے طور پر اظہار کرتا ہے، اس دور میں اگرچہ کہ آدمی توحید پر رہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے کلمہ پڑھ کے جب تک اسلام قبول نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام سے ہٹ کر دوسرا راستہ اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہرگز یہ چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے، 0.0.0.0 بھی نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، کوئی چانس نہیں ہے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ توحید کے ساتھ رسالت کو ماننا ضروری ہے، توحید کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو سارے انسانوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جسے آپ کی رسالت میں شک ہے، جسے آپ کے رسول ہونے میں شک ہے، جو آپ کے رسول ہونے کو نہیں مانتا وہ قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رسولوں پر ایمان لانے میں یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے تمام رسولوں سے محبت کریں۔ رسول جہاں جہاں کامیاب ہوئے ہیں ان کی کامیابی پر ہم خوشی محسوس کریں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ہلاک کر کے کامیاب ہو کر نکلے، زمانہ ہو کہ کئی سال پہلے واقعہ ہو گیا۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن وہ ہمارے بھی نبی اور رسول ہیں، ہم کو ان پر بھی ایمان ہے۔ تو اس واقعے کے سننے سے مومن کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، لیکن ایک مومن کو اللہ کے اس نبی پر بھی ایمان ہے، اسی لیے ان کی کامیابی پر بھی ایک مومن خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کے تمام نبیوں سے محبت کا اظہار، ان کی ہر کامیابی پر خوشی، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے مضبوط کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں سے دوستی رکھتے ہیں، اہل ایمان سے دوستی رکھتے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور اللہ ہی کی جماعت غالب ہونے والی ہے، یعنی یہ سب اللہ کی جماعت ہے۔ تو مومنوں میں اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے سچے پیروکاروں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں اعتقاد رکھنا ہے کہ ان میں سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جتنے بھی بھیجے گئے ہیں، باقی تمام انسانوں سے سب سے افضل ترین اللہ کے بندے ہیں، یعنی جتنے بھی نبی ہیں، نبیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں سے نبی سب سے اونچے، سب سے افضل ہیں۔ کتنی بھی نیکی کرے آدمی، کتنے بھی اچھے کام کرے، کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت میں سب سے زیادہ مقام والے، مرتبے والے، سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ ایمان والے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام نبیوں کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کسی نبی کے مقام کو ابو بکر صدیق نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ابو بکر صدیق کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ہاں، مزاروں کے اولیاء، صوفیاء کے مشائخ، کشف کرامات جنہیں ہوتا ہے، یا گمراہ فرقوں کے امام، 12 امام، 13، 14، 15 امام، یہ نبی کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ جو بھی نیک ہے، جتنا بھی نیک ہے، اس کی نیکی کے تئیں ہم اس سے محبت کریں گے، لیکن اسے نبی سے اونچا مقام ہرگز نہیں دے سکیں گے۔
تو جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء اونچے مقام کے ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے کچھ کو رسالت کے لیے چنتا ہے، یعنی نبیوں کے پاس پیغام دے کر بھیجنے کے لیے، یا اپنے بندوں کے پاس کسی چیز کو پہنچانے کے لیے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں سے بھی رسالت کے لیے چن لیتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم چنے ہوئے ہیں، سب سے اونچے مقام والے ہیں، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اسی طریقے سے یہ تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں باتیں تھیں. مختصر سے وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سب سے افضل، اس امت کے نبی، سب سے اونچے مقام اور سب سے اونچے مرتبے والے نبی، ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے رکھنا چاہتا ہوں. 15 منٹ انشاءاللہ اور وقت لگے گا تقریباً انشاءاللہ، لیکن بات بہت ضروری ہے چونکہ رسولوں پر ایمان کا یہ خلاصہ ہے. تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان رکھنا ہے. تو میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیتیں ہیں جو دوسرے انبیاء کو نہیں تھیں. سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ کی رسالت سارے جہانوں کے لیے ہے، سارے جہان کے لیے ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آپ کے آنے کے بعد نبوت ختم کر دی گئی. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد انسان کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی ساری نرینہ اولاد بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی. لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور مجھ سے پہلے بھیجے گئے پیغمبروں کی مثال ایک خوبصورت گھر کے جیسی ہے، جس گھر کو بنایا گیا لوگ آ کر اس گھر کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی پر جو ہے تبصرے کرنے لگے، خوش ہونے لگے، لیکن اس گھر میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. مجھے بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے اس اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا، یعنی گھر مکمل ہو گیا. نبوت کا گھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مکمل کر دیا گیا ہے. آپ کو اللہ نے جو معجزے عطا فرمائے تھے، ان معجزوں میں سب سے عظیم معجزہ قرآن کریم ہے، جو کہ نبیوں کو جتنے معجزے دیے گئے ہیں ان تمام معجزات میں سب سے افضل، سب سے مضبوط، سب سے زیادہ قوت والا معجزہ ہے. اس معجزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ قرآن جیسا کوئی قرآن لے کر آئیں، تو سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی ایسا قرآن نہیں لا سکتے. سب سے بڑا معجزہ ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، سارے انسان سارے جنات مل کر نہیں کر سکتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان نبیوں میں اس قوم کی مناسبت سے ایسے معجزات عطا فرمائے تھے جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لائیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا. کیا معجزہ تھا؟ مٹی کے پرندے بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو زندے پرندے بن کر اڑنے لگتے تھے. کسی اندھے کے منہ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کی بینائی لوٹ آتی تھی. کوئی برس کا بیمار ہے جس کی جلد سفید سفید ہو گئی ہے، ہاتھ پھیر دیتے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا. اللہ نے یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں دیا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جس قوم میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا،
وہاں پر طب اور ڈاکٹری کا علم بہت زیادہ تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں وہ عام لوگوں کے کام سے بالکل الگ ہے، کیونکہ ایک ڈاکٹر اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کسی بھی آدمی کے منہ پر ہاتھ پھیرنے سے اندھا اچھا نہیں ہوتا، برس کی بیمار والا بیماری سے آزاد نہیں ہوتا۔ تو یہ کام انسانوں کے کام سے ہٹ کر ہے، لوگوں نے دیکھا، جسے سمجھ میں آ گیا ایمان لا لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جادوگری عام تھی، اللہ نے عصا عطا فرمایا، وہ لوگ جادو کر کے سانپ بناتے تھے، بہت کچھ بناتے تھے، لیکن جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ کا عصا ہمارے بنائے ہوئے سانپوں سے بالکل الگ ہے، حقیقی سانپ ہے، اور وہ جو سانپ بناتے ہیں وہ تخیلی سانپ ہیں، تو جادوگروں نے سمجھ لیا کہ موسیٰ کا عصا حقیقت میں معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کی قوم پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتی تھی، زمانے سے پہاڑ تراشتے ہوئے آئے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ کسی بھی پہاڑ کے تراشتے ہوئے پتھر کے ٹوٹنے کے بعد اس میں سے کوئی زندہ اونٹ نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا کیا کہ پہاڑ پھٹ گیا، اس میں سے اونٹنی نکل آئی، بچہ جنم دیا، اور اس سے دودھ بھی نکلتا تھا، سارے لوگ اس دودھ کو پیتے بھی تھے۔ تو ہر قوم کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو معجزے عطا فرمائے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس قوم میں بھیجا تھا، وہ قوم اپنے آپ کو عرب اور ساری دنیا کو عجم، یعنی بولنے والے، اور ساری دنیا کو عجم یعنی گونگے، جن کو بولنا نہیں آتا ہے، اس طریقے سے سمجھتی تھی۔ ان کو اپنی زبان دانی پہ فخر تھا، وہ سمجھتے تھے کہ دل کی حقیقی بات کو اگر کسی زبان میں ادا کیا جا سکتا ہے تو وہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں ہم سب سے زیادہ ماہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب آپ کو بھیجا گیا، مکہ کے بازار میں بڑے میلے لگتے تھے، میلے میں بڑے بڑے شعراء آتے تھے، شاعر اپنا کلام پیش کرتے تھے، جس کا کلام سب سے اونچا ہوتا تھا، جس کی باتیں سب سے زیادہ زبان کے اعتبار سے قوی ہوتی تھیں، اس کے لکھے ہوئے کلام کو کعبۃ اللہ کے دیوار پر لٹکایا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دے کر بھیجا، وہ معجزہ زبان سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ عربی تم بھی جانتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں۔ یہی الفاظ جن سے ملا کر تم اپنی باتیں بناتے ہو، انہی الفاظ سے مل کر یہ قرآن کی باتیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تمہارے بیچ میں رہ کر عربی سیکھی ہے، اتنا بہترین کلام پیش کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو۔ اگر محمد کا یہ خود کا کلام ہے تو ایسا کلام تم پیش کر کے دکھاؤ۔ سارا عرب عاجز رہ گیا، اللہ نے چیلنج کیا، اور وہی فرمایا کہ سارے انسان اور سارے جنات ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسا کلام پیش کرنا چاہیں تو پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب سے عظیم معجزہ تھا۔ سارے عرب ہر قسم کی مخالفت کے باوجود اس بات کا اعتراف کرتے تھے، یہ مانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو کلام پیش کرتے ہیں، اس کلام کی بناوٹ، اس کلام کی تأثیر انسانی کلام کے اندر آ نہیں سکتی۔ تو یہ معجزہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے واپس لے لیے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی صالح علیہ السلام کی زندگی میں مار دی گئی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1400 سال گزر گئے، آپ کا دیا گیا معجزہ آج بھی ہے اور جب تک اللہ چاہے گا باقی رہے گا۔ تو یہ جو ہے سب سے عظیم معجزہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔
آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے، یہ آپ کی خصوصیت میں سے ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خاصیت ہے کہ آپ کی امت سب سے زیادہ جنت میں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اترضون ان تکونوا شطر اہل الجنہ، کیا یہ بات تمہیں راضی کر دیتی ہے کہ جنت کی آدھی آبادی تمہاری اپنی ہو؟ یعنی امت محمدیہ، پوری امتوں کو اگر ایک طرف رکھا جائے، امت محمدیہ کو ایک طرف کر دیا جائے، تو امت محمدیہ پورے جنت میں آدھی امت ہوگی، یعنی سب سے زیادہ جو ہے تعداد میں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سارے انسانوں کے سردار ہوں گے، آپ کو اللہ سفارش کا مقام عطا فرمائے گا، مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ وسیلہ جو ایک عظیم مقام ہے، وسیلہ وہ نہیں ہے جو پکڑنے کی بات کرتے ہیں، وسیلے کا اصل مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب اذان ہو جائے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے تم بھی کہو، اذان سے فارغ ہونے کے بعد مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھو، پھر اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ مجھے وسیلے کے مقام کو پہنچائے۔ آپ فرماتے ہیں وسیلہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے جو صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ مقام اللہ مجھے عطا کرے گا۔ اللہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا یہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بہت سارے جو ہے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ آپ نے اللہ کی طرف سے ہر بات امت کو پہنچا دی۔ ان لوگوں سے ہم اپنی براءت کا اظہار کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے احکام میں سے کسی حکم کو چھپایا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارتیں جن کے گھاٹے کا تمہیں خوف لگا ہوا ہے، تمہارے وہ گھر جن کے اجڑ جانے کا تمہیں ڈر لگا ہوا ہے، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر یہ ساری چیزیں بیوی، بچے، مال، دولت، گھر، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری لگتی ہیں تو انتظار کرو، اللہ اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ کی ایمان، آپ کی محبت ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بچے اور تمام چیزوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا احترام ایمان کے بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم لوگ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عزت کرو اور ان کے مقام کو پہچانو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی جب آپ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اس حکم سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو۔ آپ کی زندگی میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی، آپ کی وفات کے بعد آپ کے کسی حکم کو ٹھکرا دینا، آپ کے کسی حکم کو چھوڑ کر کسی اور بات کو مان لینا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کے برابر ہے۔ آپ کو پکارنے،
آپ کو آواز دینے، آپ سے بات کرنے کا بھی اللہ نے ادب سکھایا۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم ببعض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ اس طریقے سے آواز نہ دو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ صحابہ کرام میں سے کچھ جو نئے نئے ایمان قبول کرتے تھے یا باہر سے آتے تھے، کبھی آپ کا نام لے کر پکارتے تھے یا محمد، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے پکارتے تھے۔ آپ کو ایک مرتبہ آواز دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پکار کا جواب دیا تو کسی نے کہا میں نے آپ کو نہیں آواز دی۔ اللہ نے اپنے نبی کا احترام امت کو سکھایا، کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم ببعض، تم رسول کو اس طریقے سے نہ بلاؤ جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اس کے بعد نبی نے سکھایا کہ جب مجھ سے بات کرو تو کہو اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے پکارتے تھے۔ آپ کے حقوق میں سے ایک عظیم حق یہ ہے کہ کثرت سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں، یہ آپ کا عظیم حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونچا مقام اللہ نے بتلایا ہے، ان مقامات کا اعتراف ضروری ہے کہ آپ کو مقام محمود ملے گا، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا، آپ پورے انسانوں کی سفارش کریں گے کہ اللہ ان کے حق میں فیصلہ فرمائے، آپ سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہیں، آپ کی سفارش سب سے پہلے قبول ہونے والی ہے، جنت کا دروازہ آپ کے جانے کے بعد کھولا جائے گا۔ یہ سارے مقامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ تو ان تمام مقامات کا اعتراف ضروری ہے، دل میں ان تمام چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے آپ کی یہ تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے اس مقام سے اونچے مقام پر پہنچانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کے بعد کا جو مقام ہے اس سے اونچا مقام مخلوق کا نہیں ہے، اس کے بعد خالق کا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم مجھے اس مقام پہ پہنچانے کی کوشش نہ کرو جس مقام پہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو پہنچانے کی کوشش کی۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ آپ کے حقوق میں سے آپ کے صحابہ اور آپ کے آل بیت سے محبت بھی ایک عظیم حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ رسالت کی اس عظیم ذمہ داری کو پہنچانے کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، بس اتنا کہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اطاعت کی جائے، یہ سب سے عظیم حق ہے۔ اخیر میں 2 ضروری باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے
کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اس کے لیے بشارت ہے کہ اس نے حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خواب میں دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ یہ مقام ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، لیکن دیکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان صفات میں دیکھے جن صفات کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے۔ اسی لیے حسن بصری ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رآہ فی صورتہ، یہ حدیث اس وقت اس کے لیے صحیح ہوگی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بتائی گئی صورت اور شکل میں دیکھے۔ ایسے نہیں کہ کسی نے جو ہے نعوذ باللہ کسی بد شکل کو دیکھا اور آ کر دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یا جو ہے کسی داڑھی مڈے کو دیکھا ہے اور آ کر دعویٰ کر دے کہ دیکھا ہے، یا کوئی جو ہے کسی شیطان کو دیکھ لے اور کہے کہ آئے تھے مجھے میرے پاس جو ہے رکے تھے، ٹکٹ مانگے تھے، کھانے کا خرچہ مانگے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہیں، سب سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی سے ٹکٹ کا خرچ مانگے، کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی مانگے، ہوٹل میں رہنے کے لیے اس کا خرچہ مانگے تو اس نے یقیناً دیکھا ہوگا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ اپنے کسی دوست شیطان کو دیکھا ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات کتاب و سنت میں بتلائے گئے ہیں ایسی بکواس کے بالکل مخالف ہیں۔ آپ ہمیشہ دیتے تھے، آپ کسی سے لیتے نہیں تھے۔ تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے شیطان کسی شکل میں آئے، ہو سکتا خوبصورت شکل میں ہی آ جائے اور دعویٰ کرے کہ میں محمد ہوں یا اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا لیکن دعویٰ کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کی جو صفات احادیث میں بتلائی گئی ہیں، آپ انتہائی اونچے بھی نہیں تھے، ناٹے قد کے بھی نہیں تھے، آپ کے چہرے کی جو شکل بتلائی گئی ہے، آپ کی جو رنگت بتائی گئی ہے، آپ کی جو داڑھی بتلائی گئی ہے، آپ کا جو لباس بتلایا گیا ہے، جو حلیہ مبارکہ بتلایا گیا ہے، اس حلیے میں اگر کسی نے دیکھا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ لیکن وہاں پر جو بات کہی جائے وہ شریعت نہیں بنے گی، وہ اللہ کا قانون نہیں بنے گا، کیونکہ دین مکمل کر دیا جا چکا ہے، وحی ختم کر دی گئی ہے۔ اخیر میں ایک مسئلہ ہے اور یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے، عام طور پہ اس مسئلے کو اچالا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی وفات کے بعد کیا اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ میرے محترم بھائیو، 5 منٹ کے وقت میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، بات بہت لمبی ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری باتیں تھیں، ان کو بیان کرنا ضروری تھا۔ اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ یعقوب علیہ السلام کی موت کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی اللہ ہے جو مجھے موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک، یوسف علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، تم برابر شک میں رہے، یہاں تک کہ حتی اذا ہلک، جب وہ انتقال کر گئے۔ تم نے کہا کہ کوئی اللہ نبی نہیں بھیجے گا، اللہ نے نبی بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، جب سلیمان علیہ السلام کو موت آئی تو دابۃ الارض، ان کی لاٹھی کو کھانے کے بعد جنوں نے اس کو جان لیا۔ تو موت جو ہے اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو آتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ نے انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی موت آئے گی۔ تو موت برحق ہے، انسانوں کی طرح اللہ کے نبیوں کو بھی موت آتی ہے، لیکن موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہو یا کافر جب قبر میں رکھا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں، روح پھونکی جاتی ہے، روح پھونکی جانے کے بعد فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اسے عذاب ہوتا ہے کافر کو۔ جو مومن ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے دلہن کے سونے کی طرح سوتا رہے۔ تو یہ جو زندگی ہے قبر کی زندگی مومن کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ایک خاصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، یعنی زمین نبیوں کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کے انبیاء کا جسم ان لوگوں کی جو لاش ہے جس طریقے سے دفن کی جاتی ہے اسی طریقے سے باقی رہتی ہے۔ برزخ کی جو زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ روح کا جسم سے کس طریقے کا تعلق ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ وہ زندگی دنیا کے زندگی کی جیسی زندگی نہیں ہے، وہ زندگی دنیا کے زندگی کی جیسی زندگی نہیں ہے۔ جس طریقے سے کافر اپنی قبر میں عذاب پا رہا ہے، فرشتوں کے سوالوں کا جواب دیا ہے، مومن جس طریقے سے اپنے قبر میں نعمتیں پا رہا ہے، وہ ایک زندگی ہے۔ اس زندگی کی حقیقت کس طریقے کی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے راستے میں مارے جانے والے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم کو جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ لاش کٹی ہوئی ہے، کچھ دن چھوڑ دیا جائے تو گل جائے گی، سڑ جائے گی۔ تو وہاں پر جو زندگی مراد ہے وہ دنیا کی زندگی کی جیسی زندگی نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی برزخ کی اس زندگی کے اعتبار سے اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قبر میں کھڑے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں دیکھا اور وہاں پر آپ نے نماز پڑھائی۔ انہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے آسمان پر دیکھا اور بار بار موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ لے کر اللہ کے پاس آتے جاتے رہے اور نمازیں جو ہے کم کراتے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک ہی ہیں، قبر میں بھی ہیں، بیت المقدس میں بھی ہیں، اور جو ہے چھٹے آسمان پر بھی ہیں۔ یہ برزخ کی زندگی ہے جس کی حقیقت تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اور جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا ہے اس کے بارے میں زیادہ قرید کرنا یہ ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے افضل نبی ہیں۔ آپ انسان تھے، جو موت اللہ نے انسانوں پر لکھی تھی وہ موت آپ کو آ چکی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آپ کے قبر شریف میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلی قبر آپ کی کھولی جائے گی، آپ اپنی قبر سے نکالے جائیں گے۔ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو کارنامے انجام دیں گے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، لیکن موت آپ کو آ چکی ہے۔ موت آنا، مر جانا یہ مخلوق کے لیے کسی بھی طریقے کے نقص اور کمی کی بات نہیں ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء جو دنیا میں بھیجے گئے تھے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ انہی انسانوں میں سے تھے، لیکن انسانوں میں ہو کر اتنے عظیم کارنامے انہوں نے انجام دیے، یہ ان کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کو اور بھی زیادہ کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان انبیاء سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء کے مقام کو اونچا فرمائے،
ان کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سچا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بات کچھ لمبی ہو گئی، میں دوبارہ اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان باتوں